وینزویلا پر امریکی حملے کے خلاف امریکہ سمیت دنیا بھر میں احتجاج۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس کل طلب۔ انٹونیو گوتریس نے امریکی حملے کو بین الاقوامی قانون کے لیے خطرناک مثال قرار دے دیا۔ وائٹ ہاؤس کے باہر بھی مظاہرہ، وینزویلا کے خلاف جنگ نہیں کے نعرے۔ نیو یارک میں بھی سینکڑوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، ٹرمپ کی گرفتاری کا مطالبہ۔ پیرس اور ایتھنز میں ہزاروں افراد کا سڑکوں پر مارچ۔ روم، اٹلی، ارجنٹینا اور کولمبیا میں امریکی جارحیت کے خلاف زبردست مظاہرے۔ چین نے صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کی فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ وینزویلا کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوششیں بند کرے۔ امریکی کارروائی عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ وینزویلا کے حمایتی ممالک کی بھی امریکی حملے کی مذمت۔ کیئر سٹارمر نے کہا کہ برطانیہ وینزویلا کے حملے میں شامل نہیں۔ روس کا بھی مزید کشیدگی روکنے کا مطالبہ۔ ایران، کیوبا، جنوبی کوریا اور کولمبیا کی بھی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت۔ امریکہ کا وینزویلا کے معاملات خود چلانے کا اعلان۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی گرفتاری کی تصویر بھی سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ نیوز کانفرنس میں کہا کہ امریکی فوج نے آپریشن کر کے کراکس سے 45 اہلکاروں کے ساتھ نکولس کو باہر نکالا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایسا حملہ نہیں دیکھا گیا۔ اور مادورو پر کرمنل چارجز، قاتل کے ذریعے منشیات امریکہ بھیجنے کا بھی الزام لگا دیا۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ نیو یارک میں ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ وینزویلا کے عوام کی بہتری کے لیے اقدامات کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ وینزویلا کی فوج تیار تھی، لیکن ہم نے انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ اگر کچھ ہوتا تو ہم دوسرے حملے کے لیے بھی تیار تھے۔ مادورو بہت ظالم ہے، اس نے کئی لوگوں کو قتل کروایا۔ خصوصی امریکی انسپکٹر جنرل کی 20 سال افغانستان جنگ اور تعمیر نو کی رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے 20 سال میں افغانستان کی تعمیر نو کے لیے 144.7 ارب ڈالر مختص کیے۔ افغان حکومتوں کو کرپشن اور امریکی انخلاء کے بعد سیکیورٹی فورسز بکھر گئیں۔ 763 ارب ڈالر جنگی کارروائیوں پر خرچ کیے گئے۔ ہزاروں گھوسٹ ملازمین، 1,47,000 گاڑیاں، 4,27,300 ہتھیار، 162 طیارے فراہم کیے گئے۔ امریکہ نے 7.1 ارب ڈالر مالیت کا ساز و سامان انخلاء کے بعد افغانستان میں چھوڑا۔ انسداد منشیات اور سٹیبلائزیشن پروگرامز غیر مؤثر رہے۔ 2,450 امریکی فوجی ہلاک، جبکہ 20,700 زخمی ہوئے۔ سقوط کابل کے بعد طالبان کو 3.83 ارب ڈالر امداد دی گئی۔ عالمی عطیہ دہندگان نے 8.1 ارب ڈالر فراہم کیے۔ طالبان حکومت امداد پر ٹیکس اور لیویز وصول کرتی رہی۔ امریکہ طالبان دوحہ مذاکرات میں افغان حکومت کو نظر انداز کرنے سے ریاستی ڈھانچہ کمزور ہوا۔ طالبان رجیم کے انسانیت سوز جرائم کا پردہ چاک۔ بھارتی سرپرستی کے بعد طالبان رجیم نے خطے اور ملک کو آگ میں دھکیل دیا۔ بین الاقوامی رپورٹس اور افغان جرائد کے انکشافات۔ طالبان کی جانب سے سابق فوجی اہلکاروں کو منظم طور پر نشانہ بنانے کا انکشاف۔ 29 صوبوں میں 123 سابق فوجی اہلکار بے دردی سے قتل کیے گئے۔ 20 صوبوں میں سے 131 سابق فوجیوں کو گرفتار کر کے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق متاثرہ خاندانوں کو میڈیا سے بات کرنے پر سنگین دھمکیاں دی گئی۔ اقوام متحدہ کے مطابق ماورائے عدالت قتل اور تشدد کی تصدیق، مظالم، خوف، سینسرشپ اور دھمکیوں کی وجہ سے عالمی منظرنامے سے پوشیدہ رہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی چین میں سی پی سی کے بین الاقوامی شعبے کے وزیر لیو ہائی شنگ سے ملاقات ہوئی۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے 20ویں اجلاس کی کامیابی پر چینی قیادت کو مبارکباد دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور چین کے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ پارٹی ٹو پارٹی روابط، علاقائی صورتحال اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال۔ سی پیک منصوبوں کی پیش رفت کا تفصیلی طور پر جائزہ لے کر بروقت تکمیل کے عزم کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم 7ویں پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی مشترکہ صدارت کے لیے چین میں موجود ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایف آئی اے کراچی زون کا دورہ۔ خصوصی اجلاس کی صدارت وزیر داخلہ نے ایف آئی اے کراچی اور ساؤتھ زون کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ منی لانڈرنگ میں ملوث مافیا کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن اور بڑے لانڈرز کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ حوالہ ہنڈی اور انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف بلا امتیاز ایکشن۔ جعلی ادویات کے کاروبار میں ملوث عناصر کو قانون کی گرفت میں لانے کی ہدایت کر دی۔ انسانی وسائل کی کمی کو ترجیحی بنیادوں پر پورا کرنے۔
مسافروں کی سہولت کے لیے کراچی ایئرپورٹ پر سہولت سینٹر قائم کرنے کی بھی ہدایت۔ قومی مذاکراتی کمیٹی کی 7 جنوری کو اسلام آباد میں قومی کانفرنس تحریک تحفظ آئین پاکستان نے دعوت پر شرکت سے انکار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کا اختیار تحریک تحفظ آئین پاکستان کو دیا۔ مذاکرات اسی پلیٹ فارم سے ہوں گے۔ کانفرنس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جے یو آئی، جماعت اسلامی، ایم کیو ایم، قاف لیگ، بی اے پی، اے این پی سمیت دیگر جماعتیں مدعو ہیں۔ لکی مروت اور بنوں میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے 4 اہلکاروں کی شہادت پر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور گورنر فیصل کریم کنڈی کا اظہار افسوس۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ پولیس کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ صوبائی حکومت شہداء کے لواحقین کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے بھی پولیس شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا، اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ کہا عوام کے جان و مال کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ چارسدہ کی تحصیل شب قدر میں شادی والا گھر ماتم کدے میں تبدیل ہو گیا۔ کمرے کی چھت گرنے سے بچوں اور خاتون سمیت 6 افراد جاں بحق ہونے والے بچوں کی عمریں 7 سے 15 سال کے درمیان تھی۔ ریسکیو اور مقامی افراد نے لاشیں ملبے سے نکال لی۔ افسوسناک واقعے پر علاقہ سوگ میں ڈوب گیا۔ گلگت بلتستان میں برسل پاس میں برف کا تودہ گرنے سے کیپٹن، سپاہی اور مشین آپریٹر شہید۔ آئی ایس پی آر کے مطابق برسل پاس میں برف ہٹانے کے آپریشن کے دوران برف کا تودہ گرا۔ شہید ہونے والوں میں کیپٹن اسمد، سپاہی رضوان اور مشین آپریٹر شہری عیسیٰ شامل ہیں۔ 28 سالہ کیپٹن اسمد کا تعلق لاہور اور سپاہی رضوان کا تعلق اٹک سے تھا، جبکہ شہید مشین آپریٹر عیسیٰ کا تعلق استور سے تھا۔ برف ہٹانے کا آپریشن کیپٹن اسمد کی زیر نگرانی جاری تھا۔ آج اختتام نہیں، نئے شعوری سفر کا آغاز ہے۔ یہ نوجوان مستقبل کے معمار ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سندھ چیپٹر کے کانوکیشن سے خطاب۔ کہا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے وین کا تسلسل ہے۔ اس کی بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی تعلیم حاصل کی۔ آج طلباء کی ڈگریاں محنت، قربانی اور مستقل مزاجی کی علامت ہے۔ سندھ حکومت تعلیم کو قوم کے فکری مستقبل کی ضمانت سمجھتی ہے۔ انتظامیہ اور اساتذہ نے ہر چیلنج کے باوجود علم کے چراغ کو روشن رکھا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی پنجاب اسمبلی آمد کے موقع پر ہنگامہ آرائی، تحقیقاتی رپورٹ تیار۔ تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ میں پنجاب اسمبلی ملازمین اور عینی شاہدین کے بیانات شامل۔ غیر متعلقہ اور سزا یافتہ افراد کے اسمبلی میں داخلے اور سیکیورٹی ملازمین کو دھکا دینے کے واقعات کی تصدیق۔ ہلڑ بازی کرنے والوں کی ویڈیو سے شناخت کر لی گئی۔ رپورٹ ضروری دستاویزات اور ثبوت کے ہمراہ آئی جی پنجاب کو بھجوانے کا فیصلہ۔ ہنگامہ آرائی میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی سفارش کی جائے گی۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کا ملک میں بڑھتی مہنگائی اور غربت پر اظہار تشویش۔ کہا ملک میں غربت کے اثرات خوراک تک پہنچ گئے ہیں۔ آٹا، دالیں، گوشت اور دودھ عوام کی پہنچ سے باہر ہیں۔ ادارے شماریات کے مطابق 2025 میں عوام کو آٹا کم نصیب ہوا۔ کوکنگ آئل، چکن، انڈے، پیاز، چینی اور چائے کا استعمال بھی کم ہوا۔ صرف ٹماٹر کی مقدار میں اضافہ ہوا۔ ملک بے روزگاری، بھوک اور افلاس کے دائرے میں پھنس چکا ہے۔ حکمران خواب غفلت سے باہر نکلنے کا سوچ ہی نہیں رہے۔ پاکستانی فوج غزہ نہ بھیجیں، حکومت عوام کو اعتماد ملے۔ چاروں صوبوں میں گورننس بحران ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی کراچی میں پریس کانفرنس۔ کہا امریکہ نے عالمی قوانین کو روند کر وینزویلا کے صدر اور اہلیہ کو اغوا کیا۔ اسرائیل فلسطین میں امریکی پشت پناہی سے قتل عام کر رہا ہے۔ پاکستانی حکومت کو امریکی ایجنڈے سے گریز کرنا چاہیے۔ کراچی کا پنجاب سے موازنہ نہ کیا جائے۔ سندھ حکومت نے 3400 ارب روپے ضائع کیے۔ میئر کراچی نعمت اللہ خان کے دور میں شروع ہونے والا K4 منصوبہ 21 سال بعد بھی مکمل نہیں ہوا۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے تعلقات مصنوعی لڑائیوں پر مبنی ہیں۔